فتنے آج کل سوشل میڈیا نے اس قدر بھینکر قسم سے پھیلانے شروع کیے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے، اور واٹس ایپ پر یا فیس بک پر جو آپ کے پاس میسیجز آتے ہیں، آواز، لیکچر یا فلم سب کچھ بنا کر تیار کر کے اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ چھوڑیں، نہ بخشیں، تو یہ ہم اور آپ تو ان کے لیے معمولی سی چیز ہے۔ اس فتنے کا ایک چھوٹا سا سیمپل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ سرکولیشن ہے جو کہ انٹرنیٹ پر اور واٹس ایپ پر سرکولیٹ کی جا رہی ہے۔ یہ میسج، اس میسج کو آپ غور سے دیکھیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ اب اتنی آتھینٹسٹی اس میسج کے اندر دی جا رہی ہے، جلد بھی بتا دی، بک کا نام بھی بتا دیا، اور حدیث نمبر بھی بتا دی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، ایک آدمی جس کے پاس یہ جاتی ہے، وہ کیا تصور لے کر بیٹھے گا؟ یہی سوچے گا نا کہ یہ حدیث ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، بلکہ حدیث کی کسی کتاب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ حدیث کی ذخیر تمام جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ حدیث وہاں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ جھوٹی روایت ہے، شیعوں نے گھڑ کر امت مسلمہ میں عام کرنے کی جو سازشیں کی ہیں، ان میں سے یہ ایک سازش ہے۔ آپ ذرا بتائیے، کبھی آپ نے کوئی ایسا شہر دیکھا ہے جس کے دروازہ ہو، دیوار ہو، چھت ہو، اور اس میں ایسا داخل کیا جائے جناب جیسے کہ ہم اس مسجد میں داخل ہوتے ہوں؟ کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ کوئی ایسا شہر بھی ہو سکتا ہے جس کی چھت بھی ہو، جس کا دروازہ بھی ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں اس کو گھڑ کر شیعوں نے امت مسلمہ میں عام کر دیا ہے۔ تو آج جو ضرورت ہے وہ اس بات کی کہ جو پیغام آپ کے واٹس ایپ پر آ رہا ہے، آپ اس کی تحقیق کریں، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، بغیر سوچے سمجھے اگر آپ اس طرح کے میسج کو کسی دوسرے کو فارورڈ کریں گے جو بہت عام ہے، تو آپ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر کہ جھوٹے کی نشانی صرف یہ ہے کہ جو بات اس تک پہنچتی ہے بغیر کسی تحقیق کے وہ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہے۔ لہذا نہایت ہی حساس موضوع ہے، فتنوں کا دور ہے، بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اور دین کا جذبہ رکھنا ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ دین کا جذبہ کہیں آپ کو مہنگا نہ پڑ جائے، کیونکہ آپ نے اگر جھوٹی حدیث کسی کو پاس آن کری بغیر تحقیق کے، کیا ضرورت ہے آپ کو جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، تو کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ وہ جو میسیجز آتے ہیں نا، یہ 10 کو عام کر دیجئے، آپ کو اتنا مل جائے گا اور اتنا وہ مل جائے گا، ان ایسے میسیجز سے متاثر ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا میسیجز کو شیئر کرنا بند کر دیجئے، صرف اس میسیج کو شیئر کیجئے جو کہ بالکل صحیح اور راسخ عالم یا داعی کی طرف سے آپ تک پہنچتا ہو۔ یہی آج کی میری نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔